बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि एहतसाब अदालत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी कर दिया है। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई है। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरखास्त मंजूर कर ली है। जज कमरुज़्ज़मान ने महफूज फैसला सुनाते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में बरी कर दिया है। एहतसाब अदालत के जज कमरुज़्ज़मान ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के अलावा जवेरिया, राबिया इमरान समेत तमाम अफराद को बरी कर दिया है। अदालती फैसले में कहा गया कि रेफरेंस की तहकीकात में मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम साबित नहीं हो सका। मुल्जिमान पर 7 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम था। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर बाड़ा बाजार में पुलिस स्टेशन के मरकजी दरवाजे के करीब धमाका हुआ, जिसमें 2 पुलिस एहलकार शहीद, 10 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई गई। धमाके के बाद शदीद फायरिंग भी की गई, जिसके नतीजे में पुलिस एहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी हुए हैं। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक एक पुलिस एहलकार मौका पर शहीद हो गया, 3 जख्मियों को मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि 6 जख्मियों को मौका पर तिबी इमदाद फ्राहम की गई। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक धमाके से इमारत की छत गिरने से एक शख्स दब गया, जिसको निकालने के लिए हैवी मशीनरी रवाना कर दी गई। आईजी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात के मुताबिक कंपाउंड पर 2 दहशतगर्दों ने हमला किया। एक हमलावर ने मरकजी गेट और दूसरे ने अकब से इमारत में दाखिल होने की कोशिश की। एहलकारों ने हमलावरों को इमारत के अंदर दाखिल होने नहीं दिया। हमलावरों के साथ फायरिंग के तबादले में 4 एहलकार जख्मी हुए। लगता है हमलावरों ने अंदर जाने में नाकामी पर खुद को उड़ा दिया है। नेपरा ने 1 माह के लिए बिजली 1 रुपए 90 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। माह मई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक कीमतों में इजाफे का इतलाक जुलाई के माह के बिलों पर होगा। CPPA ने 2 रुपए 5 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त की थी, जबकि नेपरा ने 5 जुलाई को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्त पर समाअत की। नोटिफिकेशन के मुताबिक इतलाक डिस्पोज के तमाम सार्फिन मासवाए लाइफ लाइन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर होगा, जबकि इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। नेशनल IT सेमिनार और IT मंसूबा का इजरा आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर एजाजी मेहमान होंगे। सेमिनार में पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के वज़राए आला मंसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात, खजाना, दिफा, दिफाई पैदावार, खारजा उमूर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेली कम्युनिकेशन, इत्तलात और नशरियात के वज़रा, वजीर स्टेट बैंक, चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, IT माहिरीन, सीनियर आर्मी और सिविल अफसरान भी शरीक होंगे। खलीजी मुमालिक, चीन और मुत्तहदा अरब इमारात से इंडस्ट्री लीडर्स और सिफारतकारों समेत अहम गैर मुल्की शख्सियात भी सेमिनार में शिरकत करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा, जिसका 24 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। एजेंडे के मुताबिक इजलास में अद्वियात की कीमतों में कई गुना इजाफे के हवाले से तवज्जो दिलाओ नोटिस पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी बिल 2022 कानून साजी के लिए पेश होगा। इजलास में पाकिस्तान सिविल एविएशन बिल 2022, गैस चोरी और रिकवरी तरमीमी बिल 2023, एंटी डंपिंग ड्यूटी तरमीमी बिल 2023 और प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल 2023 भी पेश किया जाएगा। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बिल 2023, दी गन्स एंड कंट्री क्लब तरमीमी बिल 2023, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल 2023 भी ऐवान के एजेंडे का हिस्सा होंगे।
دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ عراقی دارالحکومت بغداد میں سینکڑوں مشتعل مظاہرین نے دھاوا بول کر سویڈن کا سفارت خانہ نذر آتش کر دیا ہے۔ سفارت خانے کے کمپاؤنڈ میں مظاہرین نے جھنڈے اور عراقی رہنما مقتدی کی تصویر والے کارڈز لہرائے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ کئی فائر فائٹنگ ٹرک بغداد میں سویڈن کے سفارت خانے پہنچے، جہاں عراقی سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ واقعے کے بعد سویڈن کی وزارت خارجہ نے اطلاع دی کہ سفارت خانے کا عملہ محفوظ ہے۔ سویڈش وزارت خارجہ کے پریس آفس نے کہا کہ عراقی حکام کی ذمہ داری ہے وہ سفارتی مشن اور عملے کی حفاظت کریں۔ مظاہرین نے بتایا کہ ہم قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف متحرک ہیں، یہ محبت اور ایمان کا معاملہ ہے، ہم سویڈن اور عراقی حکومت سے اس قسم کے اقدام کو روکنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اہم خبر آپ کو دیتے ہوئے بتائیں کہ امریکہ نے ایک بار پھر سائفر سے متعلق الزامات بے بنیاد قرار دے دیے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ جانتے نہیں کتنی ہی بار اس سوال کا جواب دے چکے ہیں، ہر بار ایک ہی جواب دیا ہے کہ یہ الزامات بالکل بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے کہا پھر سے کہتے ہیں کہ امریکہ کسی بھی ملک کی اندرونی سیاست میں دخل اندازی برداشت نہیں کرتا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ امریکہ نے ایک بار پھر سائفر سے متعلق الزامات بے بنیاد قرار دے دیے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ جانتے نہیں کتنی ہی بار اس سوال کا جواب دے چکے ہیں، ہر بار ایک ہی جواب دیا ہے کہ یہ الزامات بالکل بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر سے کہتے ہیں کہ امریکہ کسی بھی ملک کی اندرونی سیاست میں دخل اندازی نہیں کرتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں فواد چودھری کی یقین دہانی پر قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے ہیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے سماعت کا 3 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ عدالت عالیہ نے حکم دیا کہ فواد چودھری آج الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوں۔ اپنے حکم میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ فواد چودھری الیکشن کمیشن کی کارروائی کی مصدقہ کاپی جمع کرائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم میں کہا کہ وارنٹ گرفتاری کی معطلی کا آرڈر آج کے بعد از خود غیر مؤثر ہو جائے گا۔ عدالت عالیہ نے الیکشن کمیشن کو 26 جولائی کے لیے نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ آخری 20 دن رہ گئے ہیں، جو کرنا ہے کر لیں، پھر انہیں موقع نہیں ملے گا۔ غربت اور مہنگائی کے مارے لوگ اگر شفاف الیکشن ہوئے تو پولنگ باکس پر 15 مہینے کا سارا ادھار اتار دیں گے۔ ٹویٹر پر شیخ رشید احمد نے اپنے پیغام میں لکھا کہ جے یو آئی کہتی ہے کہ تمام سیٹوں پر الیکشن لڑیں گے، نون لیگ کہتی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے، پی 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 کہتی ہے کہ اپنے نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ان کا شرازہ بکھرے گا، یہ عوام کے غیظ و غضب کا نشانہ بنیں گے اور ان کے پاس ضمانتیں ضبط کروانے والوں کا جمع غفیر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے IMF کی جن شرائط پر عمل کرنا ہے وہ بہت سخت ہیں اور پاکستان اکانومی کو نئے مسائل سے دوچار ہونا پڑے گا اور غریب کا مزید سوا ستیاناش ہو جائے گا۔ ہمارے دوست ملکوں نے بھی یہی مشورہ دیا ہے کہ اپنے ملک کے اندر کے حالات ٹھیک کریں اور سیاسی اور معاشی استحکام لائیں۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ رواں سال کے آخر تک ہم ML1 پر کام شروع ہو جائے گا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ سابق حکومت نے ML1 پر کوئی کام نہیں کیا، لاگت $6.5 ارب سے بڑھ کر $10 ارب پر چلی گئی ہے۔ ML1 کے لیے ہم چائنیز کو منانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ برس بارشوں سے بنیادی ڈھانچہ شدید متاثر ہوا ہے، ریلوے ٹریک کو بھی بارشوں سے نقصان پہنچا ہے۔ ریلوے کے افسران اور ملازمین نے دن رات کام کر کے ٹریک بحال کیا۔ وزیر ریلوے کا مزید کہنا تھا کہ کوٹلی لاڑکانہ سیکشن پر ریلوے بحال ہو چکی ہے۔ کوشش ہے کہ جو ٹرینیں بند ہیں انہیں بحال کیا جائے۔ محدود وسائل اور مشکلات کے باوجود مسافروں کو سہولتیں فراہم کر رہے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق نے مزید کہا کہ ریلوے کی سمت ٹھیک ہو گئی ہے، اب اگلی حکومت کی ذمہ داری ہوگی، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، ریاست کے لیے کام آگے بڑھانا چاہیے۔ سعودی عرب میں خلیج تعاون کونسل اور وسطی ایشیائی ممالک کے سربراہی اجلاس کا آغاز ہو گیا ہے، جس میں 2 طرفہ تعلقات اور تعاون کو فروغ دینے سمیت دیگر امور پر گفتگو کی گئی ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے سربراہی کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ یہ کانفرنس وسطی ایشیا کے ممالک کے ساتھ GCC ممالک کے دیرینہ تعلقات کا عملی اظہار ہے۔ وسطی ایشیا اور خلیجی ممالک کے درمیان مشترکہ لائحہ عمل قابل مبارکباد ہے۔
دنیا کو درپیش چیلنجز کا تقاضا ہے کہ مل کر کوششیں کی جائیں۔ وسیع ایشیائی ممالک میں قازقستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبیکستان کے صدور اجلاس میں شریک تھے، جنہوں نے اجلاس کے انعقاد کو سراہا اور کہا کہ اس سے مشرق وسطیٰ اور سینٹرل ایشیائی ممالک کے درمیان سرمایہ کاری اور تجارت سمیت دیگر اہم امور فروغ پائیں گے۔ اور اب کچھ بات ڈالر کی، تو انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز کاروبار کے دوران انٹر بینک پر ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری رہا اور کاروبار کے اختتام پر ڈالر 76 پیسے مہنگا ہو کر 283.80 روپے پر بند ہوا۔ آج کاروبار کے آغاز پر ہی انٹر بینک پر ڈالر 45 پیسے مہنگا ہو کر 284 روپے 25 پیسے کا ہو گیا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں گزشتہ روز ڈالر 290 روپے پر برقرار رہا۔ اور اب کچھ بات موسم کی صورتحال کی، تو پنجاب کے دوسرے شہروں کی طرح لاہور میں بھی مونسون بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں اب تک زیادہ سے زیادہ 90 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے دریائے راوی اور چناب میں طغیانی کے پیش نظر ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ہوائیں چلنے کے باوجود شہر میں شدید حبس برقرار رہا۔ موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے اور سڑکیں زیرآب آ گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا رواں سلسلہ 22 جولائی تک جاری رہے گا۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران مزید بارش ہونے کا امکان ہے۔ پی جی ایم اے نے دریائے راوی میں کئی لاکھ کیوسک ہزار پانی کی ترسیل بتائی ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ موسمیات کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں مونسون بارشوں کی نئی پیش گوئی کر دی گئی ہے۔ شہر قائد میں آج سے اتوار تک کبھی ہلکی اور کبھی تیز بارش کا امکان ہے۔ آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی تھانہ سیول لائن کے علاقے طارق آباد میں سینٹر میں چند روز قبل لیب میں گن پوائنٹ پر ڈکیتی کی واردات ہوئی۔ ملزموں کو پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے انتہائی کم وقت میں ٹریس کر کے گرفتار کر لیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ راولپنڈی تھانہ سیول لائن کے علاقے طارق آباد سینٹر میں چند روز قبل لیب میں گن پوائنٹ پر ڈکیتی کی واردات کرنے والے ملزموں کو پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے انتہائی کم وقت میں ٹریس کر کے گرفتار کر لیا۔ رپورٹ کریں گے اس حوالے سے چودھری گلزار ناز۔ راولپنڈی تھانہ سیول لائن کی حدود طارق آباد میں آج سے چند روز قبل گن پوائنٹ پر ایک لیب میں ڈکیتی کی واردات ہوئی تھی۔ تھانہ سیول لائن کی پولیس نے قلیل وقت میں 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کی شناخت فیصل، ثاقب اور فہیم کے نام سے ہوئی۔ ملزمان سے نقدی 3,91,000 روپے اور واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزمان ثاقب اور فہیم نے لیب کے ساتھ والی دکان کے ملازم فیصل کے ساتھ مل کر واردات کی۔ ایس پی پٹھوار محمد وقاص خان نے سول لائن پولیس کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ شہریوں کی جان مال پر حملہ کرنے والے ملزمان قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ کیمرامین عمر سلیم کے ساتھ چودھری گلزار ناز، KN نیوز۔ ملتان میں انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ملتان آمد۔ ترقی پانے والے افسران اور اہلکاروں کو نئے عہدوں کے رینک لگائے۔ نشتر میڈیکل یونیورسٹی آڈیٹوریم میں ملتان ریجن کے پروموٹ ہونے والے پولیس افسران کو رینک لگانے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب مقصود الحسن کیپٹن ریٹائرڈ محمد سہیل چودھری اور CPO ملتان منصور الحق رانا بھی موقع پر موجود تھے۔ ملتان ریجن میں اب تک 495 کانسٹیبلز کو ہیڈ کانسٹیبل، 390 ہیڈ کانسٹیبلز کو اسسٹنٹ سب انسپیکٹرز، 247 اسسٹنٹ سب انسپیکٹرز کو سب انسپیکٹر اور 39 سب انسپیکٹرز کو انسپیکٹر پروموٹ کیا گیا ہے۔ آئی جی پنجاب نے کہا کہ پروموٹ ہونے والے پولیس افسران نئے جذبے سے عوام کی خدمت کریں گے، شہریوں کو انصاف کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ پچھلے سال کی نسبت رواں سال پولیس نے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ پولیس کی روزانہ کی بنیاد پر اچھی کارکردگی کو سوشل میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچایا جائے۔ پولیس کے تربیتی اداروں کو جدید سہولیات سے ہم آہنگ کر کے ماحول کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ آرگنائز کرمنل گینگز کے خاتمے کے لیے CIA کا دائرہ کار پورے پنجاب تک پھیلا رہے ہیں۔ فورس کے بچوں کی تعلیم کی بہتری کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ RPO ملتان کیپٹن ریٹائرڈ سہیل چودھری، DPO لودھرا حسام بن اقبال، DPO بہاڑی محمد عیسیٰ خان، DPO خانیوال رانا عمر فاروق سمیت دیگر افسران نے بھی تقریب میں شرکت کی۔
آپ کو بتائیں کہ محرم الحرام کے انتظامات کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر خیرپور شرجیل نور چنا کا کوٹ ڈی سی کا دورہ ہے اور مقامی مذہبی تنظیموں سے انتظامات کے حوالے سے میٹنگ کی گئی۔ تنظیم محبان عباس کی جانب سے ڈپٹی کمشنر کو انتظامات اور محرم الحرام کے دوران مجلس اور عزاداری کے رولز کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ تنظیم نے مطالبہ کیا کہ شہر میں عزاداری کی وجہ سے رش ہوتا ہے، اس لیے شہر میں بڑی گاڑیوں کے داخلے پر پابندی لگائی جائے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر شرجیل نور شنا نے کہا کہ محرم الحرام کے لیے تمام انتظامات بہتر کر لیے جائیں۔ ٹاؤن عملہ 24 گھنٹے الرٹ ہے۔ کل سے کوٹ ڈی سی شہر میں بڑی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہوگا۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوگی۔ ماتمی روٹس کی صفائی کا کام مکمل ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کوٹ ڈی سی دریا خان چانڈیو تمام انتظامات کا خود جائزہ لیں گے اور تمام تنظیموں سے رابطے میں رہیں گے۔ ڈی جی خان ڈویژن میں مونسون بارشوں سے نمٹنے کے لیے محکموں کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ کمشنرز نے اربن فلڈنگ اور نشیبی علاقوں سے بارش کے پانی کی فوری نکاسی کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ کمشنر ڈی جی خان ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس ہوا، جس میں ڈپٹی کمشنر مہر شاہد سمان لک، محمد سلمان لودھی، خالد پرویز اور ڈاکٹر منصور بلوچ، ایڈیشنل کمشنر کوارڈینیشن کریم بخش ودیر نے شرکت کی۔ اجلاس میں محرم الحرام پرائز کنٹرول اور دیگر معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ کمشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے ہدایت کی کہ ڈی جی خان ڈویژن میں میونسپل سروسز کے معاملات بہتر کیے جائیں، افسران عوامی مسائل کے بروقت حل کو ترجیح دیں، سرکاری فرائض کی انجام دہی میں کوتاہی اور عدم دلچسپی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنرز اور متعلقہ افسران مراکز صحت کے اچانک معائنے کریں۔ انہوں نے کہا کہ ڈی جی خان ڈویژن میں کپاس کی کاشت کے حوالے سے اچھا کام کیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب امدادی قیمت پر کپاس کی خریداری کے لیے سخت اقدامات بروئے کار لائے۔ گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج آف کامرس کوٹ ادو میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ نجی کمپنی کے فائنانس مینیجر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور پودا لگا کر مہم کا آغاز کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائندے امیر حمزہ سے۔ جی امیر حمزہ، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، سیکٹری ہائر ایجوکیشن ساؤتھ پنجاب کے وی این کے مطابق جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع کے سرکاری کالجز میں جو آج شجرکاری مہم کا جو آغاز کر دیا گیا ہے۔ میں اس وقت گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج آف کامرس کوٹ ادو میں موجود ہوں۔ یہاں پہ بھی جو آج ایمیزون کمپنی کے فینانس مینیجر نے جو ہے پودے لگا کے جو ہے وہ شجرکاری مہم میں جو ہے حصہ لیا۔ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر، آلودگی بڑھتی جا رہی ہے، کتنا اہم سمجھتے ہیں پودے لگانا، اور سیکٹری کا ایک اچھا وی این ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل صحیح بات ہے۔ یہ ماحول ہمارا جو ہے اسے ہمیں اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ایک انگریزی کی کہاوت ہے، کہتے ہیں کہ فرسٹ رائٹ ٹائم ٹو پلانٹ اے ٹری واز 20 ایئرز اگو اینڈ سیکنڈ رائٹ ٹائم از ناؤ۔ اس کا مطلب یہ کہ درخت لگانے کا پہلا صحیح ٹائم تو شاید 20 سال پہلے تھا، مگر دوسرا صحیح وقت آج ہے۔ اگر ہمارے بڑوں نے بھی یہی سوچا ہوتا تو شاید ہمیں دو درخت نہ ملتے۔ تو ہمیں اس لیے چاہیے کہ ہم درخت لگائیں تاکہ ہمارے آنے والی نسلوں کے فائدہ ہو، ان کو اچھا ماحول ملے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اپنے ملک کو بچانے کے لیے اس آلودگی ہے، ماحولیات ہے، اس کے لیے ہمیں درخت بہت ضروری ہیں اوبویسلی۔ تو باقی بہت ہی پیارا شہر ہے ہمارا یہ کوٹدو، اور جو ہے ہمیں اس کے لیے اوبویسلی ہریالی اور یہ ساری چیزیں بہت ہی نیچرل، جتنا ہم نیچر کے قریب رہیں گے اتنا ہی ہم سب کے لیے اچھا ہے، اور ہم سب کی بقا بھی اسی کے اندر ہے۔ سر، کتنے پودے ٹوٹل لگائے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے آج؟ 10 مرلے کے اندر ہم 300 پودے لگائے۔ سیکٹری ہائی ایجوکیشن کی ہدایات کے مطابق آج 20 تاریخ کو 11 بجے ہم نے شجرکاری مہم کا آغاز کیا ہے۔ اس کے لیے ہم نے کوڈزو تعلق رکھنے والے ایمیزون کمپنی کے فائنانس مینیجر کو رحمت دی کہ وہ اس مہم کا آغاز اپنے دست سے کریں۔ جی بالکل، سیکٹری کے وی این کے مطابق جو ہے کوٹ ادو کے بھی مختلف سرکاری کالجز میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ 400 سے 500 جو پودے ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں، اور اس شجرکاری مہم کا جو ہے باقاعدہ۔ آپ کو بتائیں کہ حضرت سلطان باہو کا عرس مبارک آج سے شروع ہوگا۔ پولیس نے محرم الحرام کے سلسلے میں سیکیورٹی پلان کے مطابق ڈیوٹیاں سنبھال لی ہیں۔ ہمارے نمائندے چودھری غلام شبیر طاہر اس وقت ڈی ایس پی سرکل شورکوٹ مہر حیات سرگانہ کے ساتھ موجود ہے۔ جی غلام شبیر طاہر، سیکیورٹی انتظامات پر اپڈیٹ کیجیے گا۔
जी बिल्कुल से मौजूद हूँ DSP ऑफिस शोरकोट में। आपको बताता चलो कि आज यकम मुहर्रम हराम है और सिक्योरिटी के लिहाज से पूरे शहर में जहाँ जहाँ बजाले से अज़ा है वहाँ पे सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। और आज से ही दरबार सुल्तान बाहू और दरबार माई बाप पर जो है वो ज़ायरीन के लिए जो ड्यूटियाँ लगाई दी गई वो भी शुरू कर दी गई हैं। मेरे साथ DSP सर कलमार हयासा मौजूद है। सर बताइएगा कि सिक्योरिटी के लिहाज से आज आपने मुहर्रम की ड्यूटी भी लगा दी है और ज़ायरीन की ड्यूटी लगा दी है, कितने लोग लगे हुए हैं और किस तरह ड्यूटी मैनेजमेंट की जा रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यकम मुहर्रम हराम है और ड्यूटीज़ प्लान हमारे जारी हो चुके हैं। खसूसन अभी यकम से हमारे ज़ायरीन की आमद शुरू हो चुकी है। उस सिलसिले में दरबार माई बाप को पिकेट्स लगा के कार्डन किया गया है। तमाम ज़ायरीन को फिजिकली चेक किया जा रहा है। लेडीज़ पुलिस लगाई गई है। यहाँ पे रेस्क्यू 1122 की खिदमत हासिल की गई हैं और तमाम जुलूस है हमारे सर्कल के 26 टोटल ए कैटेगरी के जुलूस हैं और 54 ए कैटेगरी की मजालिस हैं। उनके लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। खारदार तार लगाई जा रही है और हर बंदा चेक होके हर प्रोग्राम में शामिल होगा और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जा रहे हैं। थैंक यू। जी बिल्कुल, डीसी साहब का ये कहना है कि जितने भी जुलूसेस हैं ए कैटेगरी के उनके लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है, ड्यूटियां लगा दी गई हैं और उसको खुद चेक एंड बैलेंस रखेंगे ताकि किसी किस्म में कोई ऐसी वाकया पेश ना आए। और स्पेशली तौर पर जो मोबाइल्स हैं वो लगा दी गई हैं और पिकट्स लगा दी गई हैं दरबार के इलाका में जहाँ पर ज़ायरीन ने आना है और वाकरू गेट है वो भी लगा दिए गए हैं और लेडीज कांस्टेबल भी लगा दी गई हैं ताकि जो फीमेल हैं उनको भी चेक किया जा सके। सिक्योरिटी के बेहतर से बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि मुहर्रम हराम के दिनों में तमाम लोगों को अच्छी से अच्छी सिक्योरिटी फराहम की जाए। रुख करेंगे एबटाबाद का, जहां बारिश तो थम गई लेकिन पानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की अराजी में इकट्ठा हो गया। मक्खियां मच्छर जमा होने से बच्चे मलेरिया, डायरिया और दीगर बीमारियों में मुब्तला होने लगे। इलेक्शन कार्ड खेलने की खातिर अस्पताल की इमारत को मिस्मार तो कर दिया लेकिन अब दोबारा तामीर के लिए फंड्स मौजूद नहीं। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलेमानी से। जी उबैद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं एबटाबाद में, जहां गुज़श्ता रोज़ बारिश होने के बाद इस वक्त भी जो पाला झील है वो इस वक्त भी यहां पर मौजूद है। यहां के जो एबटाबाद के बच्चे हैं, शहरी हैं, वो इस वक्त यहां पर स्विमिंग कर रहे हैं, तैरने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी बड़ा हादसा पेश आ सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो झील है इस पर कोई थोड़ा बहुत खर्चा नहीं आया, तकरीबन 2.5 करोड़ से ज़ायद का खर्चा आया है। और ये जो इस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का ये रकबा था, उसी का एरिया था, उसी की बिल्डिंग थी जिसको मस्मार किया गया, गिराया गया। फिर हुआ यूं कि इलेक्शन तो ना हुए लेकिन काम यहाँ पर रुक गया। आखिर फंड्स नहीं है, क्या नहीं है, वजूहात क्या हैं? हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। और फेज़ नंबर 1 हमारे पास है। ठीक है। वो उसके बाद जो है ये जो नाला है पूरी के हाल का और सरकारी अदारे की किसी प्रॉपर्टी से भी इस आवाम का नाला, नीचे गंदगी का नाला नहीं गुजर सकता। लिहाजा जहाँ हमें कंपनी वालों को भी बहुत नुकसान हो गया है। कितना नुकसान हो गया? हमारा तकरीबन 35-36 लाख का लास्ट हो गया है जी इसमें। अच्छा, तो इसका कौन जिम्मेदार है? ये एबटाबाद की अवाम की टैक्सेस का पैसा होता है ये, और फिर उसका गलत इस्तेमाल होता है। तो ये हमें जितना नुकसान दिया है TMO ने दिया है जी, क्योंकि ये नालों का काम TMO के पास होता है। TMO वाले खुद आए हैं, इस नाले का बंदोबस्त किया है, उधर से एस्टीमेट बनाया है, पैमाश ली है कि इस नाले को रोड से दूसरे नाले में फेंकेंगे। लिहाजा उन्होंने अपना काम नहीं किया। आवाम भी यहाँ के हाल की खामोश हो गई है और हमें कंपनी को भी नुकसान पहुँच गया है और इससे बच्चों को भी इसमें नहाने में काफ़ी नुकसान है। मैं इन बच्चों को मना करता रहता हूँ लेकिन बच्चे हैं मेरी नहीं सुनते। जी बिल्कुल, हमारी बात हुई है, वो कह रहे हैं हमें लाखों में नुकसान भी हो चुका है। TMA एबटाबाद की गफलत है जो कि निकासी आपके निज़ाम को बेहतर नहीं कर रही। उसी तरह अगर देखा जाए तो एबटाबाद की सड़कें इस वक्त तबाह बर्बाद हो रही हैं, वजह निकासी आपका सिस्टम मफलूज हो चुका है। और इसी तरह अगर बात की जाए यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की, तो यहाँ पर अच्छी खासी बिल्डिंगें तैयार थीं लेकिन उनको मस्मार करके इलेक्शन के लिए तो मस्मार कर दिया गया था, लेकिन इलेक्शन अभी कुछ दूर नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ के लिए अभी कुछ फंड्स भी नहीं है कि इसको तमीर किया जाए ताकि अवाम को। चिश्तिया में दरियाए सतलुज पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सैलाबी पानी ने हर तरफ तबाही मचा दी है। मुतासरीन की जानिब से अपनी मदद आप के तहत बनाए गए हिफाजती बंद टूटने से 9 तैयार फसलें तबाह हो गई। सैकड़ों बस्तियां पानी की नजर हो गई हैं। फंसे अफराद के लिए ना खाने पीने का सामान है और ना ही उनके जानवरों के लिए चारा मौजूद है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे ताहिरुल हसन। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा।
جی بہت شکریہ. اس وقت میں موجود ہوں دریائے ستلج کے مقام عبداللہ آکو کا پتن پر. یہاں پر پانی کی سطح کے حوالے سے بات کریں تو پانی کی سطح میں مسلسل جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے یہاں پر کئی فصلیں جو ہے تباہ ہو چکی ہیں, اور پانی سیلاب کا پانی جو ہے وہ یہاں پر کئی بستیوں کو بہا کر لے جا چکا ہے. یہاں پر کافی لوگ پھنسے ہوئے تھے جس کو ریسکیو کی ٹیموں نے بر وقت پہنچ کر ان کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا. اگر دوسری جانب بات کریں انتظامیہ کے حوالے سے تو دیگر انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر کوئی بھی ان کے لیے انتظامات ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں. یہاں پر سوائے ریسکیو کے علاوہ نہ یہاں پر کوئی کیمپ لگایا گیا ہے ان کے لیے ادویات کے لیے, اور نہ ہی یہاں پر اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر صاحب یہاں پر وزٹ کر رہے ہیں. اس حوالے سے جب یہاں پر ہم نے مختلف مقامات پر وزٹ کیا تو یہاں پر لوگوں کا یہی شکوہ نظر آ رہا ہے کہ جب سے یہ دریا کی صورتحال میں اضافہ ہوا ہے تب سے ہم اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر حفاظتی بند بنا رہے تھے, لیکن وہ بھی ٹوٹ چکے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری قیمتی فصلیں جو ہے وہ بھی دریا کی نظر ہو چکی ہے. میرے ساتھ یہاں پر RSO سجاد صاحب موجود ہیں, ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے اب تک کتنے لوگوں کو ریسکیو کیا ہے اور وہ اس حوالے سے مزید کیا کہیں گے. جی سر بتائیے گا. اچھا سر, اس طرح ہے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر راؤ شرافت صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم نے ساہوکا پر جو عبداللہ آکو کا پوائنٹ ہے وہاں پہ ہم نے اپنا پوائنٹ بنایا, اور اس سے آگے ہمارا کمیرا والا جو پتن ہے وہاں پہ ہم نے اپنے پوائنٹ بنایا, اور اس میں ہم اپنی پٹرولنگ بھی کر رہے ہیں, اور پٹرولنگ کے ساتھ ہم پوائنٹ پہ جو ہمیں کال آتی ہے اس پہ بھی ہم رسپانس کرتے ہیں. اور اس میں ہم نے تقریباً 370 کے قریب لوگوں کو ایویکویٹ کیا ہے, اور 350 کے قریب ہم نے لوگوں کو ٹرانسپورٹیشن کیا ہے اور محفوظ مقامات پہ پہنچایا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے لوگوں کی جو جانور پھنسے ہوئے تھے ان کو بھی نکالا ہے, اور ان کے قیمتی سامان جو تھا لوگوں کا وہ بھی ہم نے ان کو بھی بحفاظت لوگوں کے ساتھ اس کو بھی محفوظ مقام پر پہنچایا ہے. اور اس میں عبداللہ آکو کا جو اس کو ساہو کا پتن بھی کہتے ہیں, یہاں پہ کافی تقریباً 7 سے 9 موضوعات آتے ہیں کہ جو کہ افیکٹڈ ہوئے ہیں, ان کی فصلیں جو ہیں وہ افیکٹڈ ہوئی ہیں, اور ہم اپنی جو ہے پوری لگن کے ساتھ پوری کوشش کے ساتھ 24 گھنٹے ہمارا کیمپ ہے ادھر ایکٹیو ہے, اور ہمارا سٹاف بھی ایکٹیو ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بوٹس ابھی وہ لے کے آئے ہیں ادھر سے, یہ جودے کے پتن سے کافی سفر ہے, وہاں سے ہم نے ان کو نکالا ہے, اور ابھی ہم اسی طرح اپنے اسی جذبے کے ساتھ انشاءاللہ اپنی اس کو معیار کو برقرار رکھیں گے. جی بالکل, یہاں پر RSO سجاد صاحب کی بات سنی. وہاں ریسکیو ادارہ ہے جو کہ عوام کی خدمت کے لیے یہاں پر دن رات ایکٹیو نظر آ رہا ہے, لیکن اگر بتاتے چلو تو دریا نے 9 موضع ہیں یہاں پر جس کو افیکٹ کیا ہے اور تباہی پھیری ہے. یہاں پر تقریباً 20 سے 25 ہزار ایکڑ جو ہے لوگوں کی فصلیں جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ تباہ ہوئی ہے, لیکن انتظامیہ پر یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ دیگر انتظامیہ جو ہے وہ یہاں پر کیوں نظر نہیں آ رہی, اور کیوں لوگوں کو یہاں پر ان کے رحم و کرم پر جو ہے وہ چھوڑ رکھا ہے. جی یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم حسن مراد کی زیر صدارت پنجاب پروونشل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا, جس میں سیکرٹری پنجاب ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے وزیر ٹرانسپورٹ کو تفصیلی بریفنگ دی. ابراہیم حسن مراد نے پبلک ٹرانسپورٹ کے نظام کے بہتری کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھانے کی ہدایت جاری کی ہے. اس اجلاس میں کیا فیصلے کیے گئے ہیں جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے رپورٹر محمد عاصم راجہ سے. جی عاصم بتائیے گا کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں نظام کی بہتری کے لیے؟ عاصم سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے ایک بار پھر سے کہ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم حسن مراد کی زیر صدارت پنجاب پروونشل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا, جس میں سیکرٹری پنجاب ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے وزیر ٹرانسپورٹ کو تفصیلی بریفنگ دی گئی. اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے رپورٹر محمد عاصم راجہ سے. جی عاصم بتائیے گا کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں نظام کی بہتری کے لیے؟ جی نگران صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم حسن مراد کی زیر صدارت پنجاب پروونشل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا ہے, جس میں سیکرٹری پنجاب ٹرانسپورٹ اتھارٹی فیصل عباس نے صوبائی وزیر کو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ بھی دی ہے. نگران وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم حسن مراد نے پبلک ٹرانسپورٹ کی بہتری کے لیے
ठोस इकदाम उठाने की हिदायत भी की है। इब्राहिम हसन मुराद ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट गरीब आवाम की सवारी है, इसमें सफर करने वाले मतवसत तबके से ताल्लुक रखते हैं। इसमें सफर करने वालों की जिंदगियां बस, वैगन और दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फिटनेस सर्टिफिकेट से जुड़ी हुई हैं। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करने का भी हुक्म दिया है। पंजाब ट्रांसपोर्ट का फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करने के लिए खसूसी टीमें भी तश्कील देने की हिदायत की है। इजलास में निगरान वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद ने कहा कि ये बात खुश आइंद है कि पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने साल 2022 साल 2023 का कामयाबी से हदफ हासिल किया है। इब्राहिम हसन मुराद ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर इलेक्ट्रिक रिक्शों को फरोग देने के लिए भी हिकमत अमली बनाने की हिदायत की है। सूबाई वजीर ने कहा है कि इलेक्ट्रिक रिक्शों के चलने से माहौलियाती आलूदगी पर भी काबू पाया जा सकेगा। जी सिमराजा हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत की जानिब से तनख्वाहों में 30% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जिला अस्पताल के मुलाजमीन ने एहतजाज किया। मुलाजमीन ने हाथों में बैनर्स उठाकर शदीद नारेबाजी की और तनख्वाहों में विफाक और दीगर सूबों के बराबर इजाफे का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि हुकूमत ने अपने वादे की खिलाफ वर्जी की है। अगर हमारा मुतालबा ना माना गया तो एक बार फिर सेक्रेटेरिएट के सामने धरना देंगे। एसएसपी सीआईए लियाकत अली मलिक की हिदायत पर सीआईए डिफेंस की डीएसपी रईस खान की टीम के हमरा दबंग कार्रवाई हुई। 4.5 लाख रुपए की खातिर 58 साल शहरी को सर में गोली मारकर कत्ल करने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने शहरी को कत्ल करके लाश BRB नहर में बहा दी थी। इस वक्त कोहिनूर न्यूज के चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर मुल्जिमान के हमरा सीआईए डिफेंस में मौजूद हैं। उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी वसीम, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सीआईए डिफेंस में मौजूद हूँ, जहाँ पर 2 मुल्जमान को गिरफ्तार करके लाया गया। मुल्जमान ने 4.5 लाख रुपए की खातिर 58 साला लईक नामी शहरी को जो है वो सर में गोली मारकर कत्ल किया था और कत्ल करने के बाद लाश जो थी वो नहर में बहा दी थी। 2 मुल्जमान मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मरकजी मुल्जिम की जानिब चलते हैं। आपका नाम क्या है? अकबर। अकबर, ऊंची बोलो। अकबर। क्या करते हो? जिमीदारा करना है। अच्छा, जिमीदारा करते हो। क्या वकूआ किया है? ये कमेटी सी पाई तारकने ते उनकी वजह तो पैसे घट सी ते फिर वो लाइक साहब ਨੂੰ कत्ल कर दिता गया। ਲਾਈਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ? सर च हैं? सर विच। ਉਸ ਤੋਂ बाद फिर लाश कितने सुटी? नहर विच। लाश नहर में बहा दी। मेरे साथ यहाँ पर आईओ भी मौजूद है। उस्मान साहब, इन मुल्जमान के हवाले से बताएं। जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाया गया है, बाकायदा तौर पर तफ्तीश तब्दील करवाई गई है रायविंड सिटी से। आपने बड़ी महारत से मुल्जमान को गिरफ्तार किया और बाकायदा आपके जो इंचार्ज सीआईए हैं रईस खान लोधी साहब, उन्होंने आपकी इसमें बड़ी मदद की। तमाम वाक़या क्या है? वाक़या इस तरीके से 22 तारीख को एक वकूआ होता है कि जी एक बंदा अगवा हो गया और वो मिल नहीं रहा। जैसे ही वकूआ होता है तो हम भी उसके ऊपर वर्किंग शुरू कर देते हैं। तो जब हम वर्किंग करते हैं, हम इसके जितने जो पहलू होते हैं हर पहलू के ऊपर वर्क स्टार्ट करते हैं, इनका डाटा मंगवाते हैं। हम सारे करैक्टर्स को लाते और इंटेरोगेट करते हैं। जब हम इंटेरोगेट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इन्होंने ये जो वकूआ है इन्होंने इस तरीके से किया। क्योंकि पर्चा 365 का अगवा का था और डेड बॉडी मिल नहीं थी रही। डेड बॉडी हमें कोई 21 दिन बाद जाके मिलती छंगामांगा के इलाके से। जैसे हमें डेड बॉडी मिलती छंगामांगा के इलाका से तो हर चीज़ कन्फर्म हो जाती कि एक मर्डर हुआ है जिस अगवा करके। तो फिर हम ये जो मुल्जमान हैं इनको गिरफ्त में लेते हैं। जितनी भी इसके अंदर जो चीज़ें जो गाड़ी इस्तेमाल की गई है वो भी इनके निशानदेही पे बरामद करते हैं। जो आला कत्ल था वो भी हमने बरामद किया। इसके अलावा जो रकम थी वो भी हमने इसमें से बरामद की। इंशाल्लाह प्रोसिक्यूशन की मदद से जो मुल्जमान हैं इनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। 2 मुल्जमान गिरफ्तार किए गए थे। मेरे साथ यहाँ पर उस्मान सब इंस्पेक्टर मौजूद था जो सीआईए डिफेंस में तैनात हैं, जिन्होंने बड़ी महारत के साथ इनको गिरफ्तार किया है। वकूए की बाबत मैं बताता चलूँ कि 2 मुल्जमान ने जो है वो 4.5 लाख रुपए किसी के देने थे कमेटी के। जब उसको पैसे पकड़ाए हैं तो गन पॉइंट पर उसी को गाड़ी में अपनी डाल के और जो है नहर किनारे ले गए और वहाँ पर जाकर सर में गोली मारी। और 4.5 लाख रुपये जो कि मेरे हाथ में मौजूद हैं, ये वो पैसे हैं जो कि इनसे बरामद किए गए हैं। 1000 और 5-5 हज़ार के नोट मौजूद हैं जिनकी खातिर इन्होंने एक इंसानी जान ली। 58 साला लईक को सर में गोली मारकर कत्ल किया। बाकायदा तौर पर उसके घर में कोहराम मच गया और तकरीबन कुछ दिन के बाद जो है वो लाश, मैं क्या बताऊं कि लाश की हालत क्या थी।
کہ لاش جو تھی وہ جب اس کو نکالا گیا تو لاش پہچاننے میں نہیں آ رہی تھی اور باقاعدہ طور پر گھر والوں نے کافی چیخو پکار کی کہ جو ہے وہ لائق صاحب جو ہے وہ نہیں مل رہے. بعد میں پتہ چلا کہ ان ظالموں نے, ان درندوں نے لائق صاحب کے سر میں گولی مار کر جو ہے وہ اس کو نہر میں بہا دیا ہے. پولیس نے تاحال لاش بھی برآمد کر لی ہے, جو آلہ قتل بھی برآمد کر لیا, اور 2 ملزمان, اس ملزمان کے حوالے سے بتاتا چلوں یہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور قتل کرنے والا یہ ملزم ہے, اور میرے ساتھ عثمان یہاں پر موجود تھا جنہوں نے تمام چیزیں بتائیں, اور باقاعدہ طور پر دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. جس طرح سے SSP CIA لیاقت علی ملک کی بات کی جائے تو انہوں نے جو ہے وہ تفتیش رئیس خان لودھی کے سپرد کی تھی, جنہوں نے دن رات محنت کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کر کے اعلی قتل بھی برآمد کر لیا ہے. جی حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ کے 980ویں عرس مبارک کے حوالے سے محکمہ اوقاف کا خصوصی اجلاس ہوا. سیکرٹری اوقاف و مذہبی امور سید طاہر رضا بخاری نے صدارت کی. ایڈمنسٹریٹر داتا دربار کمپلیکس شاہد حمید برگ بھی اس موقع پر موجود تھے. اجلاس میں داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ السلام کے عرس اور مزار شریف کو غسل دینے کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا گیا. سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے کہا کہ 28 جولائی کو مزار شریف داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ السلام کو عرق گلاب سے غسل دیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب نذرانہ آن لائن پورٹل کا بھی افتتاح کریں گے اور اس کے موقع پر عوام الناس کے لیے بہترین اقدامات کو یقینی بنایا جائے گا. داتا دربار کمپلیکس میں 133 CCTV کیمروں کی مدد سے ہمہ وقت کڑی نگرانی جاری ہے. آپ کو بتائیں کہ بجلی کی تار چوری کرتے ہوئے خاتون کرنٹ لگنے سے چل بسی ہیں. کالج روڈ سب ڈویژن میں خاتون تار چوری کرنے کے لیے حفاظتی جنگلے کے اندر داخل ہوئی اور کاپر کیبل کے لالچ میں جان گنوا بیٹھی. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے افسوسناک خبر کے حوالے سے کہ بجلی کی تار چوری کرتے ہوئے خاتون کرنٹ لگنے سے چل بسی. کالج روڈ سب ڈویژن میں خاتون تار چوری کرنے کے لیے حفاظتی جنگلے کے اندر داخل ہوئی اور کاپر کیبل کے لالچ میں جان گنوا بیٹھی ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے افسوسناک خبر ہے کہ بجلی کی تار چوری کرتے ہوئے خاتون کرنٹ لگنے سے چل بسی ہیں, جان کی بازی ہار گئی ہیں. کالج روڈ سب ڈویژن میں خاتون تار چوری کرنے کے لیے حفاظتی جنگلے کے اندر داخل ہوئی اور کاپر کیبل کے لالچ میں جان گنوا بیٹھی ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں افسوسناک خبر کے حوالے سے کہ بجلی کی تار چوری کرتے ہوئے خاتون کرنٹ لگنے سے چل بسی ہیں. کالج روڈ سب ڈویژن میں خاتون تار چوری کرنے کے لیے حفاظتی جنگلے کے اندر داخل ہوئی اور کاپر کیبل کے لالچ میں جان گنوا بیٹھی. آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے افسوسناک خبر ہے کہ بجلی کی تار چوری کرتے ہوئے خاتون کرنٹ لگنے سے چل بسی ہیں. کالج روڈ سب ڈویژن میں خاتون تار چوری کرنے کے لیے حفاظتی جنگلے کے اندر داخل ہوئی اور کاپر کیبل کے لالچ میں جان گنوا بیٹھی ہیں. افسوسناک خبر ہے اس حوالے سے کہ بجلی کی تار چوری کرتے ہوئے خاتون کرنٹ لگنے سے چل بسی. کالج روڈ سب ڈویژن میں خاتون تار چوری کرنے کے لیے حفاظتی جنگلے کے اندر داخل ہوئی ہیں اور کاپر کیبل کے لالچ میں جان گنوا بیٹھی ہیں. آپ کو بتائیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت کی مناسبت سے کمیٹی روم ایوان اوقاف لاہور میں کانفرنس ہوئی. سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری اور ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور اوقاف آصف علی فروغ نے خطاب میں کہا کہ دنیا کے سامنے فلاح ریاست کا عملی تصور سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سول ایڈمنسٹریشن کے بانی اور فلاحی مملکت کے امین, علم الانصاب, سفارتکاری, سپاہگری, عسکری اور فن خطابت میں مہارت رکھتے تھے. کانفرنس جس میں ایڈیشنل سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر احمد فنان, ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن اوقاف آصف اعجاز, صوبائی خطبہ اوقاف مولانا فتح محمد راشدی, مولانا مختار ندیم, اسسٹنٹ ڈائریکٹر مذہبی امور حافظ محمد جاوید شوکت, زونل خطیب اوقاف لاہور زون مفتی کریم خان, پرسنل سٹاف آفیسر برائے سیکرٹری اوقاف زاہد اقبال سمیت جملہ مکاتب فکر کے علماء کرام و مشائخ اعظام نے شرکت کی. کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا مفتی محمد رمضان سیالوی, مولانا شفیع احمد پسروری, مفتی محمد اسحاق ساقی الزہری, علامہ سجاد حیدرآباد, جواد نقوی اور مولانا مفتی محمد عمران حنفی نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حیات و تعلیمات پر
روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ موجودہ عہد میں ریاست میں امن و امان قائم کرنے اور مذہبی آزادی کے حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر زکوٰۃ و عشر کا نظام اپنے درست انداز میں نافذ العمل کیا جائے تو معاشرے سے غربت کا مکمل طور پر خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ ایڈیشنل کمشنر عبدالسلام عارف، ADCR لاہور عدنان رشید، چیف انجینئر LDA اسرار سعید، MD واسا غفران احمد، چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین سمیت نیسپوک اور CBD افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں جاری ترقیاتی منصوبوں، شاہدرہ فلائی اوور، سمن آباد انڈر پاس، اکبر چوک فلائی اوور کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں خالد بٹ چوک انڈر پاس، کھوڑا چوک فلائی اوور اور بیدیا روڈ پر انڈر پاس منصوبوں کے حوالے سے پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔ کمشنر نے ہدایت کی کہ شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر 24 گھنٹے کام جاری رکھا جائے۔ تمام منصوبے دی گئی ڈیڈ لائنز کے مطابق مکمل ہونے چاہیے۔ اجلاس میں خالد چوک انڈر پاس، کھوڑا چوک فلائی اوور اور بیدیا روڈ انڈر پاس کے ٹریفک مینجمنٹ پلان پر بریفنگ دی گئی۔ کمشنر لاہور نے ہدایت کی کہ ٹریفک پولیس اور متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر ٹریفک کا مؤثر پلان ترتیب دیا جائے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ منصوبوں کے آغاز سے قبل ڈائیورشن پلان اور ٹریفک پولیس مینجمنٹ پلان بارے ٹریفک پولیس کے ساتھ مل کر شہریوں کو آگاہی فراہم کی جائے۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے KN نیوز۔